ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم لوگ اس ملک میں بھی اور عالمی سطح پر بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں مگر منتشر ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں مگر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں، سب کے سب بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے چند ماہ قبل آپ سے کہا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر اسلام دشمن عناصر نے جو سازشیں کی ہیں ان سازشوں کا شکار ہم لوگ بھی ہوئے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانان عالم اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کا شکار ہوئے، یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہو گئے، اور سازشوں کے شکار میں سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کے اتحاد کو پہنچا، مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ بڑے پیمانے پر ہم لوگ مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، فرقوں کے اعتبار سے بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ تقسیم اٹھا کر کے پوری تاریخ دیکھ لیجئے، یہود و نصارہ اس کے پیچھے، بہت بڑے پیمانے پر یہود و نصارہ اس کے پیچھے۔ ہم لوگ منتشر ہو گئے اور ہمارے اپنے انتشار کا خمیازہ ہمیں پچھلے کئی سو سالوں سے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے تو اس کا فائدہ اسلام دشمن عناصر کتنے بڑے پیمانے پر اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں تو خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر کہا گیا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت، آپ بہترین امت ہو، ہمیں بہترین امت کہا گیا جتنی امتیں ظاہر ہوئی۔ ہمیں تو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہم اللہ کے بندوں کو امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں۔ آپ غور کریں کہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ حالت کیا افسوسناک نہیں ہے۔ مسلمانان ہند کو خاص طور پر اس پر توجہ کرنا ہے۔ میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ یہ 2022 ہے، 2022، اور 2022 میں دیکھیں ظالم و جابر حکمران برسر اقتدار ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ منافرت کا ماحول، ہر جگہ نفرتوں کا ماحول، ہر جگہ دشمنی کا ماحول، ہر جگہ لڑائی جھگڑے کا ماحول۔ ایسے حالات میں بحیثیت خیر امت ماہ شعبان کی برکتوں کو سامنے رکھیے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد لائیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ بار بار میں کہتا رہتا ہوں، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ ہمیں اپنے مسلک کے اعتبار سے رائی کے دانے کے برابر کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلک پہ قائم رہے، قائم رہتے ہوئے ہم بحیثیت خیر امت انڈیا جیسے ملک میں بحیثیت خیر امت اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں، اپنے فرائض منصبی کو بھی سمجھیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کس طرح اپنی زندگی بندگی کے خطوط متعین کرنی چاہیے، اس پر غور کریں۔ اگر ہم آج بیدار نہ ہوئے اور اپنے صفوں میں اتحاد نہ لائے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا نہ کیے، آنے والے دنوں میں ہمارا وجود حرف غلط کی طرح مٹھا دیا جائے گا۔ جی، ہمارا وجود حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ لکھتے لکھتے کوئی غلط حرف لکھتے ہیں نا، لکھنے کے بعد اسے پینسل سے مٹا دیا جاتا ہے، مٹانے کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں آپ نے غلط حرف لکھا تھا۔ حرف غلط کی طرح ہمیں مٹا دیا جائے گا اگر ہم بیدار نہ ہوئے، اپنی نیتوں میں اخلاص نہ لائے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیے، حرف غلط کی طرح ہمیں مٹا دیا جائے گا، اور ہماری نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ یاد رکھیے گا، ہماری نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ ہماری قبروں پہ پہنچ کر فاتحہ پڑھنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہماری قبروں پہ پہنچ کر کے لعنت بھیجے گی، لعنت بھیجے گی، لعنت ہماری نسلیں، اگر ہم آج بیدار نہ ہوئے،
آج بیدار نہ ہوئے. میں بار بار ذکر کرتا ہوں اپنی اصلاح کر لو. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بار بار دستک دی جا رہی ہے, قدرت ہمیں دستک دے رہی ہے. جی قدرت ہمیں دستک دے رہی ہے. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ, مسلمانوں سمجھو, قدرت دستک دے رہی ہے. یہ گھمنڈ تمہارا کب تک رہے گا؟ یہ تکبر تمہارا کب تک رہے گا؟ یہ مستی تمہاری کب تک رہے گی؟ یہ جوانی تمہاری کب تک رہے گی؟ یہ دولت تمہاری کب تک تمہارے ساتھ رہے گی؟ یہ سیاست تمہارے ساتھ کب تک رہے گی؟ یہ غرور تکبر تمہارے پاس کب تک رہے گا؟ یہ حرام کی کمائی, بیاج بڈی سود کا کاروبار تم کر رہے ہو, یہ حرام کی کمائی تمہارا ساتھ کب تک دیتی رہے گی؟ کب تک یہ ساتھ تمہارا دیتی رہے گی؟ قدرت ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہی ہے, بار بار دستک دے رہی ہے. اس کے باوجود بھی ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں یاد رکھے, حرف غلط کی طرح ہم مٹا دیے جائیں گے. ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, ہماری نسلیں آ کر ہماری قبروں پر لعنت بھیجیں گی, لعنت. میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ. کریں گے توجہ؟ جی سب مل کر بولیے توجہ کیجئے.